فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، اور ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 16۔ کتاب کے صفحہ 162 پر ہم نے لاسٹ نشست میں آپ سے اجازت چاہی تھی اور آدھا پیج پڑھا تھا، اور اب جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ پڑھنے کے لیے ہم نے اس نشست میں آغاز کیا ہے۔ پارٹ 16 میں ہیڈنگ ہے ذکر امام ہشتم، امام سامن و زامن علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ وآلہ و علی آبائہ و اولادہ۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، القاب رضا، صابر، ذکی، رضی اور ولی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام ولد، کنیت ام البنین اور لقب خیزران۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کا شاعر اور مداح دعبل خزائی اور دربان محمد بن الفرات تھا۔ صوفیہ کا خیال ہے کہ معروف کرخی تھا، جو بالکل خلاف حقیقت ہے۔ آپ کی انگشتری یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ انگوٹھی کا نقش ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر آپ کے زمانے میں امین اور مامون خلیفہ تھے۔ رنگ گندمی، درمیانی قد، تاریخ ولادت 11 ذی الحجہ 153 ہجری، عمر عزیز 55 سال، مدت امامت 20 سال، وفات سناباد میں، سین الف بے الف دال، وفات سناباد میں ہوئی، جو کہ شہر طوس کا ایک قریہ تھا، جو کہ آپ کی برکت سے، آپ کی قبر کی برکت سے ایک بڑا شہر مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے۔ سبب انتقال مامون رشید کی زہر خورانی تھا۔ خادم خاص ابو سلط ہروی۔ اولاد میں 5 پسران، محمد بن علی، حسن، حسین، ابراہیم اور جعفر، ایک دختر نیک اختر۔ اور بروایت شیخ مفید علیہ رحمہ بجز امام محمد تقی علیہ السلام آپ کے کوئی فرزند نہ تھا۔ آپ کے اوصاف و اخلاق حسنہ و مناقب و سیرت پاکیزہ دوست و دشمن کی زبان پر اتنے ہیں کہ قلم تحریر قاصر ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، دوست و دشمن کی زبان پر اتنے ہیں، کیا اتنے ہیں؟ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آپ کے اوصاف و اخلاق حسنہ و مناقب و سیرت پاکیزہ، یہ سب چیزیں دوست و دشمن کی زبان پر اتنے ہیں کہ قلم تحریر سے قاصر ہے۔ کتب فریقین میں مذکور ہے کہ مامون رشید نے جب آپ کو ولی عہد تجویز کیا تو جب آپ مامون کے پاس تشریف لے جاتے، دربان جو دہلیز پر متعین تھے آپ کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے اور پردہ اٹھا کر آپ کے داخل ہو جانے کا انتظار کرتے۔ دربانوں اور پردہ برداروں نے حسد سے یہ طے کیا کہ اب کہ جب امام
رضا علیہ السلام آئیں تو کوئی تعظیم کو نہ کھڑا ہو اور نہ کوئی پردہ اٹھائے، مگر جب امام علیہ السلام آئے تو وہ سب بے قصد کھڑے ہو گئے اور پردہ بھی اٹھایا۔ بعد میں شرمسار ہوئے اور عہد کیا کہ اب ہرگز تعظیم کو نہ کھڑے ہوں گے اور نہ ہی پردہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ جب امام علیہ السلام عالی مقام تشریف لائے تو بے اختیار پھر سب دربان کھڑے ہو گئے، البتہ پردہ نہیں اٹھایا۔ حضرت علیہ السلام جب دروازے کے قریب آئے تو ہوا کچھ ایسی آئی کہ پردہ خود بخود اٹھ گیا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ اتفاقیہ امر تھا، لیکن جب امام علیہ السلام واپس آئے تو پھر پردہ اسی طرح اٹھا جیسے کہ کوئی قصدن اٹھاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب نے توبہ کی اور کہنے لگے کہ ان کی خدائے تعالیٰ کی نظر میں بڑی قدر و منزلت ہے، کیونکہ جس طرح ہوا جناب سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، ان کے بھی تابع فرمان ہے۔ اور اب آئیے ہیڈنگ پڑھتے ہیں اگلی، حکایت زینب کذاب۔ یہ تفصیلات جانتے ہیں۔ مورخین شیعہ و سنی نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ خراسان میں ایک عورت تھی جو اپنا نام زینب بتلاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ حاکم خراسان نے اس کا ذکر امام علی رضا علیہ السلام سے کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ زینب نے یہ سن کر حاکم خراسان سے کہا کہ اگر علی بن موسیٰ علیہ السلام میرے نسب سے انکار کریں گے تو میں بھی ان کے نسب سے انکار کروں گی۔ حاکم خراسان نے اس عورت کو امام علیہ السلام کی خدمت میں بھجوا دیا۔ آپ نے اس کی گفتگو سن کر فرمایا کہ کل میں حاکم خراسان کے پاس جاؤں گا، وہاں نسب کی صداقت ہو جائے گی۔ حاکم خراسان کے یہاں بہت سے خونخوار درندے پلے ہوئے تھے۔ جب کسی مجرم کو سزا دینی ہوتی تھی تو اس میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کو برکت الصبا، الف لام سین، بے الف عین اور سین کے اوپر تشدید ہے، تو برکت الصبا کہتے تھے۔ جب امام علیہ السلام حاکم خراسان کے پاس پہنچے تو اس عورت کو بلوایا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد علی و فاطمہ علیہ السلام کے گوشت کو پروردگار عالم نے درندوں پر حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ عورت یقین سے کہتی ہے کہ میں اولاد علی و فاطمہ علیہ السلام ہوں تو اس برکت الصبا میں داخل ہو جائے تاکہ صدق و کذب واضح ہو جائے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو اولاد علی و فاطمہ علیہ السلام کے دعوے دار ہیں، پہلے آپ اس برکت الصبا میں داخل ہو کر دکھلائیے۔ تو امام علیہ السلام اٹھے اور برکت الصبا کی طرف چل دیے۔ یہ دیکھ کر حاکم خراسان اور عوام و خواص پریشان ہوئے اور مانے آئے۔ امام نے فرمایا کہ بالکل مطمئن رہو، یہ کہہ کر برکت الصبا کے اندر داخل ہو گئے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا داخل ہونا تھا کہ تمام درندے گردن جھکائے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے محبت سے ان کے سر اور پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ہر ایک نے اپنی پیشانی امام علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دی۔ تماشائی حیران تھے۔ امام علیہ السلام پھر باہر تشریف لائے اور عورت سے فرمایا کہ اب تم جاؤ۔ وہ پریشان تھی، جانے سے انکار کر رہی تھی کہ حاکم خراسان نے اس کو زبردستی برکت الصبا میں ڈلوا دیا۔ چنانچہ چند ساتھ میں درندوں نے چیر پھاڑ کر ڈالا اور اس روز سے وہ زینب کذاب کے نام سے یاد کی جانے لگی۔ اور اب ہیڈنگ ہے حکایت دیگر۔ لکھا ہے شیخ تبریسی نے کتاب اعلام الورا میں محمد بن عیسیٰ اور ابی حبیب سے روایت کی ہے کہ ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے
جس میں حاجی قیام کرتے ہیں۔ رات میں میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ میں سلام کو حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجوروں کا ایک طبق رکھا تھا، اس میں سے کچھ کھجوریں مجھے عطا فرمائیں۔ میں نے ان کو شمار کیا تو 16 خرمے تھے۔ میں خواب سے بیدار ہوا، تعبیر کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ 20 دن کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق میں نے سنا کہ مامون رشید نے ان کو مدینے سے بلوایا ہے اور آپ اسی مسجد میں اترے ہیں۔ لوگ زیارت کو جوق در جوق جا رہے ہیں۔ میں بھی پہنچا، دیکھا کہ آپ اسی مقام پر جہاں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا تو وہاں آپ تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح ایک کھجوروں کا طبق آپ علیہ السلام کے سامنے رکھا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ادھر سے جواب سلام ملا اور ایک مٹھی کھجوریں بھی ملی۔ میں نے انہیں گنا تو کل 16 تھیں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور عطا ہو۔ فرمایا میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اس سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ میں یہ سن کر ان کے قدموں پر گر پڑا اور خواب کی تعبیر مجھے سمجھ میں آ گئی۔ کتاب فصول المہمہ میں حسین بن موسیٰ سے روایت ہے کہ ہم کچھ لوگ امام علیہ السلام کی خدمت میں جمع تھے کہ جعفر علوی اس طرف سے گزرا۔ لکھا ہے با حال تباہ، پھٹے پرانے کپڑے اور کہنا خستہ دستار پہنے ہوئے، سب لوگ اس کو دیکھ کر ہنسے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم جس پر ہنس رہے ہو کل اس کو بڑی شان و شوکت والا پاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ کچھ ہی دن بعد مدینے کا حاکم ہو گیا۔ اسی طرح جب ہارون رشید مر گیا اور امین اس کی جگہ بادشاہ ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مامون امین کو قتل کر دے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ کشف الغمہ میں عبداللہ بن مغیرہ سے روایت ہے کہ میں پہلے واقفی مذہب رکھتا تھا، جب حج کو گیا تو مذہب کے بارے میں مذبذب تھا۔ میں نے رو رو کر خدا سے دعا مانگی کہ مجھے صراط مستقیم اور راہ راست دکھا۔ اس کے بعد میں مدینہ گیا۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ملنے گیا۔ دربان سے میں نے کہا کہ اپنے آقا سے کہو کہ ایک شخص عراق سے آیا ہے، آپ کو سلام عرض کر رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے میری آواز سن کر فرمایا، اے عبداللہ بن مغیرہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر داخل ہوا تو آپ علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے عبداللہ تیری دعا قبول ہوئی اور خدا نے تجھے صراط مستقیم دکھائی۔ میں نے کہا، بے شک آپ حجت خدا ہیں۔ کتاب کشف الغمہ میں بکر بن صالح سے روایت ہے کہ میں ایک روز حضرت کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا کہ میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ دعا فرمائیے کہ خدا مجھے پسر عطا فرمائے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تجھ کو 2 فرزند عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ ایک کا نام محمد رکھوں گا اور دوسرے کا نام علی۔ یہ خیال دل میں گزرا ہی تھا کہ امام علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ایک کا نام محمود اور دوسرے کا عمر رکھنا۔ جب میں گھر پہنچا تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی تولد ہوئی تھی۔ میں نے امام علیہ السلام کے فرمودے پر نام رکھے اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ امام نے عمر نام تجویز فرمایا ہے، یہ راز سمجھ میں نہیں آیا۔ والدہ نے کہا، اس وجہ سے کہ میری ماں کا نام عمر تھا۔ اور اب آئیے اگلے
پیراگراف پر پڑھتے ہیں، داؤد کے بیٹے محمد سے روایت ہے کہ میں اور میرا بھائی امام علیہ السلام کی خدمت میں تھے کہ معلوم ہوا کہ حضرت کے چچا محمد بن جعفر مرنے کے قریب ہے اور سب بالکل نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں۔ بس ہم سب وہاں گئے، دیکھا ان کا بھائی اسحاق اور ان کے فرزند سرہانے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ امام علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر مسکراتے رہے، پھر نماز کے واسطے اٹھ آئے۔ لوگوں نے بڑا برا مانا کہ چچا کی موت پر مسکرانا کیسا؟ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام سے وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پر حیران تھا کہ اسحاق جو محمد سے بہت پہلے رحلت کر جائے گا محمد پر رو رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، محمد اچھا ہو گیا اور اسحاق مر گیا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب عیون اخبار الرضا میں مذکور ہے کہ مامون رشید نے جب امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا دیا تو کچھ عرصے بعد قحط کے آثار رونما ہوئے، سلسلہ ابر و باران منقطع ہو گیا۔ مامون رشید پریشان ہوا کہ کسی کو امام علیہ السلام کی خدمت میں طلب باران کی دعا کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خواب میں فرمایا ہے کہ طلب باران کے لیے دعا کو صحرا کا رخ کرو، خدا تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ چنانچہ آپ دعا کے لیے صحرا میں تشریف لے گئے، لوگ ہمراہ تھے۔ جب آپ نے دعا فرمائی تو ابر اٹھا، لوگ خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادل یہاں نہیں فلاں مقام پر برسے گا۔ بادل پھر اٹھا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فلاں مقام پر برسے گا، یہاں تک کہ کئی بار بادل اٹھے اور چلے گئے۔ آخری بار جو بادل اٹھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادل تمہارے واسطے ہے، اب تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ابھی گھر پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور جل تھل ہو گیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب شہر تباہ ہونے والا ہے، فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارش کے رک جانے کی دعا فرمائیے۔ پھر امام نے دعا کی اور بارش رک گئی۔ یہ واقعہ زبان زد خاص و عام ہوا، لوگوں کی عقیدت امام علیہ السلام سے بڑھ گئی۔ حاسدین اور معاندین نے مامون رشید سے جا کر شکایت کی کہ بارش تو خدا کے حکم سے آئی، تو نے امام علیہ السلام کو بھیج کر ان کو مقبول عام اور خود کو ناکام بنا دیا۔ ہمیں حکم دے کہ ہم ان کو بلا کر ان سے مباحثہ کریں اور ان کی مجبوری دنیا پر ظاہر کر دیں۔ مامون رشید نے اجازت دے دی۔ امام علیہ السلام کو بلایا گیا اور مخالفین نے کہا کہ یہ بارش جس کو آپ علیہ السلام اپنی دعا کا نتیجہ بتاتے ہیں، یہ تو خدا کے حکم سے اتفاقاً اپنے وقت مقررہ پر آئی، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ بلا وجہ امیر المومنین مامون رشید نے یہ عزت آپ کو بخش دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق جس نعمت کی شکر گزار ہے میں بھی اس نعمت کا شکر گزار ہوں۔ رہا یہ کہ تیرے امیر المومنین نے یہ عزت مجھے بخشی ہے، قطعی غلط ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ خداوند عالم کی جانب سے مجھے کرامت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، خدا کی جانب سے کرامت ہوا ہے تو تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ انہوں نے مردہ طائروں کو زندہ کیا تھا تو اس قالین کے 2 شیروں کی تصاویر کو حکم دیں کہ یہ زندہ ہو کر ہمیں کھا جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے تحکمانہ انداز سے شیروں کی تصویر سے خطاب فرمایا اور لکھا ہے 2 نکما فاجر، یعنی اس فاجر کو کھا جاؤ۔ تو امام کا یہ فرمانا تھا کہ خدا کے حکم سے وہ دونوں شیر زندہ شیر بن گئے اور اس دشمن خدا کو کھا گئے، اور پھر امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام سے ان شیروں نے اپنی زبان میں کہا
بولے کہ کیا اس ظالم کو بھی ختم کر دیں؟ تو یہ اشارہ مامون رشید کی طرف تھا، تو مامون رشید پہلے سے بے ہوش تھا۔ امام علیہ السلام نے شیروں کو منع کر دیا۔ مامون رشید کو جب ہوش آیا تو دونوں شیر قالین بن چکے تھے۔ مامون رشید مارے خوف کے کانپ رہا تھا۔ پھر امام علیہ السلام کو بڑے احترام سے اپنے پہلو میں بٹھا کر باادب عرض کی کہ آپ علیہ السلام نے شیروں سے میرے متعلق کیا کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ وقت آیا کہ امام علیہ السلام کو مامون رشید کے حکم سے زہر دیا گیا اور خود بھی پیوند زمین ہو گیا۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 168 پر، لکھا ہے کشف الغمہ میں تاریخ نیشاپوری سے نقل کیا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام جب مقام مرو تشریف لے جا رہے تھے اور نیشاپور پہنچے تو آپ کے ساتھ ایک انبوہ کثیر تھا جس میں 2 مشہور معروف عالم محمد بن مسلم اور ابو زارع نے بآواز بلند کہا کہ اے امام علیہ السلام ابن امام، اے فرزند خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برائے خدا روئے مبارک کی زیارت سے مشرف فرمائیے اور کوئی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسی سنائیے کہ جو باعث عفو گناہ ہو۔ عین فے واو اور واو کے ساتھ زیر ہے، عفو گناہ ہو۔ امام علیہ السلام اس وقت کجاوے میں تھے، اپنی سواری رکوائی اور پردہ اٹھایا۔ عوام کی نگاہیں چہرہ انور پر پڑی، بے اختیار ہو گئے۔ شوق قدم بوسی میں ہر شخص بے قرار تھا، ایک شور قیامت برپا تھا۔ امام علیہ السلام کو حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا مشکل ہو گئی۔ دونوں عالم مجمع سے چلا کر بولے کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث سنانے دو اور تم سب خاموش ہو جاؤ۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ لب ہائے امام علیہ السلام کو جنبش ہوئی۔ فرمایا میں نے اپنے والد امام موسیٰ بن جعفر سے اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے باپ امام محمد باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے پدر نامدار امام حسین شہید کربلا سے اور انہوں نے اپنے اب ذوی الحشم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی رسول خدا سے اور انہوں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہ فرمایا خدائے بزرگ برتر نے کلمہ لا الہ الا حزی فمن قالہا دخلا فی حزی ومن دخلا حزی امن من عذابی، یعنی کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے، جس نے کہا پڑھا اور میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو داخل ہو گیا وہ عذاب سے بے خوف ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ مشہور ہے کہ اس حدیث کو سلاطین سامانیہ کے ایک سلطان نے سوتے وقت کی پلیٹ پر یا سونے کے پانی سے لکھوا کر وصیت کی تھی کہ اس کو میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دینا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور خواب میں اس کو بڑا شاد و خرم اور خوشحال پایا۔ پوچھا کہ خدا نے یہ مہربانی کس وجہ سے کی؟ تو فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ امام علیہ السلام کے فرمانے سے اس حدیث کا بدل احترام کیا۔ خداوند عالم نے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اکثر روایات میں اس حدیث کے آخر میں امام علیہ السلام کا فرمایا ہوا یہ فقرہ بھی ہے کہ لکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، یعنی یہ کلمہ طیبہ اس وقت حصار بن سکتا ہے جبکہ اقرار نبوت علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو، جس میں سے ایک میں ہوں۔ حکایت مشہور و معروف شاعر دابل ابن خزائی مداح امام علیہ السلام دابل مقام مرو
میں خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی شان میں قصیدہ کہا ہے، پہلے آپ ہی کو سنانا چاہتا ہوں۔ 120 اشعار کا قصیدہ دابل نے پڑھ کر سنایا۔ امام علیہ السلام نے پسند فرمایا اور کہا کہ 2 شعر اس میں میری طرف سے بڑھا لے۔ تو ان 2 شعر کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کی قبر طوس میں ہوگی، شیعوں کی زیارت گاہ ہوگی، ظہور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور زائرین کو خدا روز قیامت امام کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ میری پوری کوشش ہے کوئی غلطی نہ ہو اور میں بہتر انداز میں پڑھ کر آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ اس کتاب میں تھوڑا باریک لکھا ہوا ہے۔ کہنے کو تو صفحہ چھوٹا ہے، لیکن کیونکہ باریک لکھا ہوا ہے اور چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، اس لیے بہت احتیاط سے پڑھنے کی کوشش ہے میری، اور لائٹس بھی میں ڈبل اس کے ساتھ لگا کر پڑھ رہی ہوں۔ اور پھر وہی بات کہ آپ لوگ میری غلطیوں کو درگزر کیجیے گا، اور اللہ سے بھی یہی دعا ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہے۔ ہم کتاب کے پیج 169 پر ہیں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے قصیدہ سننے کے بعد دابل کو دینار بطور انعام عطا فرمائے۔ دابل نے دست بستہ عرض کی کہ مولا، قصیدہ مال دنیا کی غرض سے نہیں، آقا اپنا کوئی لباس مجھے عطا فرمائیں تو میری دنیا اور عقبہ دونوں کام آئیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک قیمتی جامہ عطا کیا اور کہا کہ یہ رقم بھی رکھو اور اس کی تجھے عنقریب ضرورت پیش آئے گی۔ پھر لکھا ہے دابل روانہ ہوا۔ جب قم پہنچا تو اہل قوم نے کہا کہ یہ جامع امام علیہ السلام ہمیں قیمتاً دے دو۔ اس نے انکار کیا۔ کچھ آگے بڑھا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس سے وہ جامع چھین لیا اور 1000 دینار دینے لگے۔ اس نے اس شرط پر دے دیا کہ ایک پارچہ یعنی کپڑے کا ٹکڑا مجھے دے دیں۔ چنانچہ دابل جب گھر پہنچا تو اس نے گھر کو ویران اور منہدم پایا۔ معلوم ہوا کہ عرب کے ڈاکوؤں نے سارا سامان لوٹ لیا اور گھر کو منہدم کر گئے۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ دابل کو امام علیہ السلام نے 100 دینار دیے ہیں۔ معتقدین امام علیہ السلام نے دابل سے ایک دینار 100 دینار میں خرید لیا اور دابل اپنے مکان کو تعمیر کرا سکا۔ اور اب سمجھ میں آیا کہ امام علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا کہ یہ رقم تیرے عنقریب کام آئے گی۔ دابل کو معلوم ہوا کہ اس کی کنیز گھر لٹ جانے کے بعد نابینا ہو گئی اور باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ دابل وہاں پہنچا اور وہ پارچہ جو جامع امام علیہ السلام سے اس کے پاس تھا، اس نابینا کنیز کے آنکھوں پر پیج پلٹتے ہیں، اگلا پیج 169 پر ہم نے پڑھ لیا اور پیج 170 پہ آئے تو اس نے ان کی نابینا کنیز کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ بحکم خدا اس کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن ہو گئیں۔ پھر لکھا ہے امام علی رضا علیہ السلام جب ہارون رشید کو دیکھتے تو فرماتے کہ یہ ہارون رشید اور میں اس طرح ہوں گے، اور دونوں اپنی انگلیوں کو ملا لیتے۔ جب آپ علیہ السلام سناباد یعنی مشہد میں ہارون رشید کے قریب مدفون ہوئے تو لوگوں کی سمجھ میں یہ معمہ آیا۔ بروایت معتبر و مستند امام علیہ السلام عالی مقام سے خود مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام کی چند نشانیاں ہیں۔ امام عالم ترین خلق، پرہیزگار ترین خلق اور سخی، عادل اور عابد ترین اہل زماں ہو، اور پیدائشی مختون ہو، اور جس طرح سامنے دیکھتا ہے اسی طرح پس پشت بھی دیکھتا ہو، اس کا سایہ نہ ہو، اگر خود سو رہا ہو تو دل بیدار ہو، اور پیدا ہوتے ہی کلمہ شہادت زبان پر ہو، رسول خدا کی ذرا اس کے جسم اور قد پر نہایت موضوع اور صحیح ہو، مخلوق خدا پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہو، جس چیز کے لیے لوگوں کو منع کرے خود بھی عامل ہو، اور اس کی دعا مستجاب ہو، حتیٰ کہ درخت یا پہاڑ کو حکم دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے یا 2 ٹکڑے ہو جائے،
تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلحے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس موجود ہوں، اس کے پاس وہ صحیفہ ہو کہ جس میں اس کے دوستوں اور دشمنوں کے نام ہوں، اور جعفر اصغر، جعفر اکبر اور جعفر جامع بریکٹ پہ لکھا ہے کہ جس میں احوال مخلوق تا روز قیامت مندرج ہیں، یہاں بریکٹ کلوز، تو یہ جعفر اس کے پاس ہو، مخلوق کے اعمال اس کے سامنے ہوتے ہوں، انسانوں کی طرح کھاتا پیتا، ہنستا بولتا اور سوتا جاگتا ہو، فرحان اور غمگین ہو۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابو السلط سواد پہ تشدید ہے، ابو السلط سے روایت ہے کہ امام ہر شخص سے اس کی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ میں نے کہا مولا مجھے تعجب ہے کہ آپ بے شمار زبانوں کے عالم ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو السلط، ہم خدا کی طرف سے مخلوق پر حجت خدا ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جن پر حاکم بنائے گئے ہیں ان کی زبان سے ناواقف ہوں؟ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آپ کے وہ بے شمار مباحثے جو مختلف الاعتقاد لوگوں سے ہوئے اور ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، کتاب عیون الاخبار الرضا میں تحریر ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 3 روز میں آپ قرآن ختم فرماتے تھے، زیادہ تر صائم تھے، سواد الف حمزہ میم صائم تھے، رات بھر عبادت الہی فرماتے، کسی کی حاجت رد نہ کرتے، آپ علیہ السلام کو کبھی کسی نے تھوکتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام کبھی کسی کے سامنے تکیہ لگا کر یا پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے، نہ نیم دراز ہوئے، آپ ہنسنے کے موقع پر صرف مسکراتے تھے، آپ کے دسترخوان پر نوکر چاکر حتیٰ کہ دربان بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، ہمیشہ معمولی لباس پہنتے، مگر جب باہر نکلتے تو جامع نیکو نون یہ کاف واو اور خوشبو استعمال فرماتے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی امامت پر نصوص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب امیر علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام بے شمار ہیں۔ فخر سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اکثر شیعوں کو اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں یہ لائن کہ فخر سے روایت ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اکثر شیعوں کو اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، یہ اسی طرح لکھا ہے۔ پھر ایک مرتبہ بلوا کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کیوں بلوایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں معلوم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بغور سنو اور یاد رکھو اور گواہ بھی رہنا کہ میرا پسر علی بن موسیٰ میرا قائم مقام ہے، میرا وصی اور تمہارا امام میرے بعد ہے، اگر کسی کا مجھ پر قرض ہو وہ ان سے لے لے، اگر میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے اس کو یہ وفا کریں گے، اور جو مجھے دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے گا، وہ ان کو دیکھ لے، گویا اس نے میری زیارت کر لی۔ المختصر یہ کہ اسی قسم کی اور معتبر مختلف روایتیں ہیں۔ کتاب شواہد النبوت، ملا جامی، فصول المہمہ، کشف الغمہ اور عیون اخبار الرضا نصوص سے پر ہیں۔ اور یہاں پیج 171 پر یہ پیج ہم نے آدھے سے زیادہ پڑھ لیا، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مواعظ امام علیہ السلام، انشاءاللہ ہم اس کو اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔